بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ سبق چل رہا تھا تنوین یا نون ساکن کے قواعد کے متعلق۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے بیان کیے گئے ہیں۔ ان 4 میں سے چوتھا قاعدہ تھا ادغام۔ اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے کہ ادغام کسے کہتے ہیں، ادغام کی کتنے قسمیں ہیں، حروف ادغام کیا ہے، اور نون ساکن اور تنوین کے ادغام کب ہوگا، اس سب پر بات ہو گئی ہے۔ ادغام کہتے ہیں حرف سے حرف ملا کر پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ حروف ادغام 6 بیان کیے گئے تھے، یا، را، میم، لام، واو، نون، جن کا مجموعہ حروف یرملون ہے۔ پھر اس کے 2 قسمیں بیان کی گئی تھی، ادغام بلا غنہ، ادغام مال غنہ۔ ادغام بلا غنہ، ادغام کرتے ہوئے ناک میں آواز نہیں جائے گی۔ ادغام مال غنہ، ادغام کرتے ہوئے ناک میں آواز جائے گی۔ ادغام بلا غنہ کے 2 حروف تھے، لام اور را۔ ادغام مال غنہ کے 4 حروف تھے، یا، واو، میم، نون، یومن، جس کا مجموعہ یومن ہے۔ یہ سب بیان آ چکا ہے۔ آج کا جو بیان ہے وہ ہے ادغام کے متعلق جتنے بھی مثالیں آ رہی ہیں، جملے آ رہے ہیں، اس کا ہجے اور اس کا متن، اور جس کا ہجے متن کیا جائے گا اس کا ساتھ میں اجرا بھی کرایا جائے گا۔ تو آج کا سبق یہی ہے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور دوسروں کو شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کے علاوہ دوسرے بھی استفادہ کر سکیں۔ چلیے کتاب میں دیکھتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں تختی نمبر 24 ادغام یرملون۔ تختی نمبر 24 ادغام یرملون، تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4۔ 3 قواعد بیان کیے جا چکے ہیں، یہ چوتھا قاعدہ ہے۔ تو پہلا جو بیان کیا گیا ہے اس میں جو مثال ہے ادغام را، کہ را کا ادغام، تنوین کا را میں جو ادغام ہوگا۔ محمد الرسول اللہ من ربک غفور الرحیم عیشت راضیۃ۔ اس کا جو ہجے ہے، محمد ایک کلمہ ہے، رسول ایک کلمہ ہے، اللہ ایک کلمہ ہے، تو ہر کلمہ کا الگ الگ ہجے کریں گے اور پھر پہلے کلمے کو دوسرے کلمے میں ملا دیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر میم پیش مو، ہا میم زبر ہم، محم، میم زبر ما، محمّا، دال را دو پیش در، محمدر، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام لام پیش لل، رسول، محمد الرسول، لام کھڑا زبر لا، رسول اللہ، ہا زیر ہی، رسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اس طرح ہجے کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور پڑھنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس طرح ہجے کرائیں، پھر بعد میں پورا متن پڑھا دیں۔ محمد الرسول اللہ من ربک، میم را زیر مر، را با زبر رب، مر رب، با زیر بی، مر ربی، کاف زبر کا، مر ربک، غفور الرحیم، غین زبر غا، فا وا پیش فو، غفو، را را دو زبر رر، غفورر، را زبر را، حایا زیر حی، رحی، میم 2 زبر من، رحیمن، غفور الرحیمن، عیشت راضیۃ، عین یا زیر عی، شین زبر شا، عیشہ، تا را 2 زیر تر، عیشتر، را الف زبر را، ضاد زیر ضی، راضی، یا زبر یا، راضیہ، تا 2 زیر 3، راضیۃ،
عیشت راضیۃ۔ یہ تو ہو گیا ہجے اور متن۔ اب اس میں قواعد بیان کریں گے۔ ابھی ہم جو قاعدہ پڑھے ہیں ادغام کا، صرف اسی قاعدہ کو اس میں بیان کریں گے، اور جو اس کا تشدید ہے یا پیش کی حرکت ہے یا زبر کی حرکت ہے، اس کو چھوڑ دیں گے فی الحال۔ جب ہم دوبارہ اجرا کریں گے تب اس میں پورے حرکات کو، تشدید کو بھی ساتھ میں بیان کیا جائے گا۔ اس میں ہم ابھی تشدید نہیں پڑھے ہیں، حروف مدہ پڑھ چکے ہیں، تو اس میں صرف ہم اسی کو صرف پہچان کرائیں گے، کون ادغام کون سا کہاں پہ ہو رہا ہے نا، ادغام بلا غنہ کہاں ہو رہا ہے، ادغام مع الغنہ کہاں ہو رہا ہے، یہاں پہ صرف یہ پہچان ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو چلیے اس میں دیکھتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ، اس میں ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ میں سے را ہے، اس لیے ادغام بلا غنہ ہوگا۔ ادغام بلا غنہ میں ناک میں آواز لے جائے بغیر پڑھیں۔ اپنا قاعدہ پڑھا تھا ادغام بلا غنہ کا کہ ادغام کرتے ہوئے ناک میں آواز نہیں جائے گی، تو اس کو یہاں پر بولیں گے تاکہ جو قواعد ہیں، جو قاعدہ ہے وہ پختہ ہو جائے۔ من ربک میں ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد ادغام بلا غنہ کے 2 حرفوں میں سے را ہے، اس لیے ادغام بلا غنہ ہوگا۔ ادغام بلا غنہ میں ناک میں آواز لے جائے بغیر پڑھیں۔ غفور الرحیم، اس میں ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ کے 2 حرفوں میں سے را ہے، اس لیے ادغام بلا غنہ ہوگا۔ ادغام بلا غنہ میں ناک میں آواز لے جائے بغیر پڑھیں۔ عیشت راضیۃ، ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ میں سے را ہے، اس لیے ادغام بلا غنہ ہوگا۔ ادغام بلا غنہ میں ناک میں آواز لے جائے بغیر پڑھیں۔ اس میں جو ادغام بلا غنہ بیان کیا گیا، ادغام بلا غنہ کا جو حرف ہیں، جو حروف ہے، اس میں سے را تھا۔ آگے جو ہے ادغام لام، یعنی یہاں پر جو ادغام بلا غنہ کے 2 حرف میں سے پہلا را اور دوسرا لام ہے، اب یہاں پر لام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو پہلے کر لیتے ہیں ہجے۔ من لدنہ، میم لام زیر مل، لام زبر لا، مل لا، دال نون پیش دن، من لدن، ہا پیشو، من لدنہ۔ کل لہ، کاف لام پیش کل، لام لام 2 پیش لل، کل لام زبر لا، کل لا، ہا الٹا پیش ہو، کل لہ۔ یا زبر یا، کاف لام پیش کل، یکل لام زبر لا، یکل ہا الٹا پیش ہو، یکل لہ۔ رازا زیر رز، قاف لام 2 زبر قل، رزق لام زبر لا، رزق لا، کاف میم پیش کم، رزق لکم۔ اف لکم، حمزہ فا پیش اف، فا لام 2 زیر فل، اف لام زبر لا، اف لا، کاف میم پیش کم، اف لکم۔ من لبن، میم لام زیر مل، لام زبر لا، مل لا، با زبر با، مل لبا، نون 2 زیر نن، من لبن۔ اب متن کیا ہو گیا؟ من لدنہ کل لہ یکل لہ رزق لکم اف لکم من لبن۔ تو اس میں بھی جو قاعدہ بیان کریں گے وہ اجمالاً بیان کریں گے، تفصیلاً بیان نہیں کریں گے، کہ صرف ادغام لام ہے تو صرف ادغام لام کی پہچان کرائیں گے اور اس میں جو قاعدہ بیان کیا گیا اس کو بولیں گے تاکہ قاعدہ پختہ ہو جائے۔ تو من لدنہ میں ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد ادغام بلا غنہ میں سے لام ہے، حروف ادغام بلا غنہ کا حروفوں میں سے لام ہے، اس لیے ادغام بلا غنہ ہوگا۔ ادغام بلا غنہ میں ناک میں آواز لے جائے بغیر پڑھیں۔ کل لہ، اس میں ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ میں سے لام ہے، ادغام بلا غنہ میں سے لام ہے، اس لیے ادغام بلا غنہ ہوگا۔ ادغام بلا غنہ میں ناک میں آواز لے جائے بغیر پڑھیں۔ یکل لہ،
ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے کیونکہ ادغام بلا غنہ کا حرفوں میں سے لام ہے، اس لیے ادغام بلا غنہ ہوگا۔ ادغام بلا غنہ میں ناک میں آواز لے جائے بغیر پڑھیں رزقا لکم۔ ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد حروف ادغام بلا غنہ میں سے لام ہے، اس لیے ادغام بلا غنہ ہوگا۔ ادغام بلا غنہ میں ناک میں آواز لے جائے بغیر پڑھیں اف لکم۔ ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے کیونکہ ادغام بلا غنہ کے حرفوں میں سے 2 حرفوں میں سے لام ہے، اس لیے ادغام بلا غنہ ہوگا۔ ادغام بلا غنہ میں ناک میں آواز لے جائے بغیر پڑھیں من لبن۔ اس میں ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد ادغام بلا غنہ کے 2 حرف لام اور را میں سے لام ہے، اس لیے ادغام بلا غنہ ہوگا۔ ادغام بلا غنہ میں ناک میں آواز لے جائے بغیر پڑھیں۔ یہ ہو گیا آج کا سبق۔ لام اور را یہ 2 بیان کر دیا گیا ہے۔ اگلے سبق میں ہے ادغام مع الغنہ۔ ادغام مع الغنہ کتنے حروف ہے؟ 4 حروف ہے۔ اس کو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ تو آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔